اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ دل چاہ رہا ہے کہ انسان بہت دور چلا جائے، جہاں یہ ہمارا نظام نہ ہو، جہاں یہ اس طرح کی چیختی چنگاڑتی خبریں نہ ہوں۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے جب میں ویژولائز کرتی ہوں بعض اوقات پیچھے ہٹ کے یہ سارے جو خبریں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، اس سے بھی بڑھ کے وہ جو ریوڑ ہوتے ہیں نا ان کے بھی ایک تھوڑے کچھ چرواہے انہیں اصول سکھا دیتے ہیں اور وہ اس کے تحت لمبے لمبے سفر کرتی ہیں اور طریقے سے وہ اپنا کھانا پینا کرتی ہیں، اور بہت کم جو جانور ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر بھٹک جاتے ہیں، ورنہ سارا ریوڑ ایک طریقے سے سفر کرتا ہے اور اپنے چراگاہوں کی طرف جاتا ہے اور پھر گھر واپس آتا ہے صرف ایک چرواہے کے ڈنڈے کے زور پہ۔ لیکن وہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں، یہ ڈنڈا تو ایک وہ کیا کہتے ہیں علامت ہوتی ہے نا، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو شروع سے انہیں سکھا دیتے ہیں۔ تو ہم انسان، ہم ترقی پذیر اقوام جو ہیں وہ ان کا کیا مستقبل ہے اور کیا ان کی زندگیاں ہیں؟ یعنی ہم بعض اوقات انسان دیکھتا ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ کو جو بیکری میں گئے تو جو اس طرح کا سانحہ ہوا، سانحہ ہی کہنا چاہیے، اتنے ہمارے بڑے عہدے پہ ایک انسان اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو تو یہ کوئی ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ اور لیکن آپ پیچھے جائیں نا تو یہ دیکھیں حالات اپنے ملک کے کہ پہلے مجھے یاد ہے کہ جنوبی پنجاب میں جاگیرداروں کا ایک جاگیرداری نظام تھا، اس کے بارے میں سنتے تھے کہ وہاں لوگوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے، ان کو ملازمتیں نہیں ہیں، وہ ان کے رحم و کرم پہ روٹی پانی پہ بس ایک انحصار ہے، ان کی زندگیاں، ان کی عزتیں جو ہیں وہ ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ لیکن آج ہم یہاں ایون کیپٹل کے پاس رہتے ہوئے ایک عام عوام کے انسان دیکھیں، ایک عوامی میرے جیسا آپ جیسا جو انسان ہے، اس کی زندگی بالکل محفوظ نہیں ہے۔ اس کے ہم ایک عام انسان یہ باتیں کرتے ہیں، ہم آئینی ترامیم ہو گئی، پتہ نہیں قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا، ان کے جو ساتھی ججوں نے یہ کہہ دیا، پارلیمنٹ کے لوگوں نے یہ کہہ دیا، لیکن ایک عام میرے جیسا جو انسان ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اس کا گھر محفوظ ہو، اس کے بال بچے محفوظ ہوں، ان کی زندگیاں محفوظ ہوں، ان کے آگے سے ان کو تعلیم کے مواقع ملیں، ان کو ملازمتوں کے مواقع ملیں، کوئی ان کا کھانا پینا بچوں کو حلال روزی کمانے کے ذرائع میسر ہوں، اور وہ کچھ اپنی آزادی سے خوشی سے کوئی جینے کے مزے لے سکیں۔ تو لیکن ایسا اب یہاں ہمارے علاقوں میں بھی نہیں رہا، ایون جو مرکزی جو ہمارا پنجاب ہے، یہاں بھی روز آپ خبریں سنتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ ہو سکتا ہے واقف ہوں۔ تو یہاں ہمارے بچوں کو ملازمت ہوا نہیں کر سکتے، تجارت ہوا نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ ٹیکس ہیں کہ ایک انسان کے لیے سروائیو ہونا، اپنا جینا اس دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ترقی پذیر جو اقوام ہیں ان کو ایسے ایسے جھگڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسی ایسی خانہ جنگیوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ جینے کا تصور نہیں کر سکتے، اور اس سے جو ہے اصل جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان سارے مسائل کی جڑ جو ہے نا وہ ہے یہ جاگیرداری نظام۔ یہ جاگیردار جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، قائد اعظم ایک نڈر لیڈر تھے، وہ شاید زندہ رہتے تو ان کے جب بھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ایون ایک سال جو جیے ہیں یہاں، اور اس سے پہلے جو تحریک پاکستان کے دوران انہیں کینسر تھا اور بڑی وہ نظار تھے، لیکن ان کا دل جو تھا نا وہ صحیح ایک لیڈر والا دل تھا، اور وہ بڑے جرأت مندانہ فیصلے کر سکتے تھے، اور پھر ان کو ٹیم واقعی ملی بھی، لیکن ایک سب سے بڑی ایک وہ کیا کہتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، پھر ان کو ایسے ساتھی ملے، کچھ جو پھر الگ بھی ہوئے، کچھ لوگ کچھ جڑتے گئے، اور آخر کار ان کی جو
ایک مخلصانہ کوشش تھی، اس کی وجہ سے ان کو ایسے ساتھی میسر آئے جنہوں نے اس جو ہماری آزادی کی کشتی تھی اس کو بالکل وہ کنارے پہ لے آئے اور ہمیں ایک وطن دیا. لیکن اس کے بعد جو ایک نظام بننا تھا اس نظام بنانے کا ان کو موقع نہیں ملا، اور پھر ایک خود غرض جو ٹولہ تھا وہ سارا کا سارا سیاہ و سفید پر قابض ہو گیا. اور وہ ٹولہ کون سا تھا؟ وہ جگیرداروں کا ٹولہ تھا زیادہ تر اس وقت. یعنی اس وقت کوئی انڈسٹری تو نہیں ڈیولپ ہوئی تھی پاکستان میں، کوئی صنعت کار وغیرہ کوئی ایسے مضبوط نہیں تھے، لیکن جاگیردار تھے اس وقت جنہوں نے پاکستان بنانے میں بھی قائد اعظم کی مدد کی، اور قائد اعظم کو مجبوراً انہیں ساتھ تو لے کے چلنا پڑا. لیکن وہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یعنی ان کی خود غرضیوں سے، ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف سے وہ پریشان ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یعنی پیور نہیں ہے یہ لوگ. پھر بھی انہوں نے ان سے کام لیا، اور بہرحال یہ بہت بڑا کام تھا کہ پاکستان بنایا انہوں نے. اور آسان نہیں تھا کہ ایک طرف ہندو راج کے خواب دیکھے جا رہے تھے، دوسری طرف انگریز حکومت اپنے زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے بیچ میں انہوں نے پاکستان ہمیں بنا کے دیا. لیکن یہ جو جاگیردار ٹولہ تھا، انہوں نے یہ اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ساری جگہ ان کی اتنی زیادہ اکثریت ہوگی کہ انہوں نے کوئی فیصلہ عوام کے حق میں ہونے ہی نہیں دیا، لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملی. اور پھر یہ صنعت کار جو تھے، یہ شریف فیملیز اور یہ ان کے ساتھی جو ٹولے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور اب یہ حالات ہیں کہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، سب سے نالائق لوگ ہیں اور سب سے اوپر والے عہدوں پر براجمان ہیں. تو کوئی ایسے سر پھرے لوگ ہر قوم کو چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ایسے سر اٹھائیں ایسے زیادتیوں کے اوپر، اور ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. بس ایک ہی تمنا ہے میری کہ جیسے ہم باہر کے ممالک میں سنتے ہیں کہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا، یعنی کرتے ہیں جرائم لوگ لیکن انہیں وہیں پہ دبا لیا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پھیلنے نہیں پاتے. لیکن یہاں سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ مجرم دندناتے ہیں، اور جو ملک و قوم کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بیچارے ایدی ہوں، عمران ہوں، یا کوئی بھی ڈاکٹر انجینئر اور اس طرح کے جتنے بھی وہ بیچارے دوبک کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہ ہو، کسی طرح سے ہمارے ہاں بھی قانون کی حکمرانی ہو، انصاف کی حکمرانی ہو ایسے. اور اس کے لیے بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں قوم کو. کاش ہم سب کو کم از کم کھڑا ہونا آ جائے. قانون اور انصاف کی حکمرانی کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا ہونا آ جائے ہم برائی کو برائی کہہ سکیں، پھر یہ بدلے گی. اور جیسا بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا کے گزارا کر لیں گے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، پھر ہم ان قرضوں سے اور ان بے عزتیوں سے جان چھڑا سکیں گے. دیکھ لیا، ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی محل کھڑے، اتنی دولتیں ہیں، برطانیہ میں گھر ہیں، فیکٹریاں ہیں جی، کارخانے ہیں، پلاٹ ہیں، لیکن عزت نہیں ہے. تو اس سب کچھ کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. اصل چیز عزت ہے جو رہ جانے والی ہے، اصل چیز نیک اعمال ہے جو رہ جانے والے ہیں. کاش ہمیں یہ یقین آ جائے.